جھگڑے ہو رہے ہوں گے اور اس طرح کی باتیں. یہاں تو کام بھی ہوتا ہے. ہم نے کمیٹیز میں ان کو بھیجا, ہم نے ان کو سیشن دکھایا, تو ہم نے یوتھ کو انگیج بھی کرنا ہے اور ان کو ایکسپوز بھی کرنا ہے کہ وہ بھی اس کا حصہ بنے. میں چونکہ ہم نے بہت زیادہ وقت لے لیا تو میں یہ چیزیں جو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے, میں 2-3 چیزیں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں سب کی موجودگی میں. میری آنکھیں, میرے کان, میں جو سونگنے کی سکت ہے اور سوچنے کی سکت ہے, وہ یہ وپس بیٹھے ہیں. نیشنل اسمبلی آف پاکستان میں وپس کا رول وزراء کے رول سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. ہم اگر ڈیبیٹ ہو تو زیادہ تر تو اسپیکر خود فیصلہ کر لیتے ہیں یا چیئرمین یا ڈپٹی اسپیکر, مگر جہاں بجٹ ڈسکشن ہوگی یا کوئی ایشو لا اینڈ آرڈر پہ ڈسکشن ہوگی یا کسی اور چیز پہ اس کو, تو وہاں ہم لسٹ ان سے مانگتے ہیں. ان کو پتا ہے کہ کس کو موقع مل گیا, کس کو نہیں ملا. ہماری تقریباً روز کی ملاقات وپ سے ضرور ہوتی ہے کہ ہم نے کس طرح ہال چلانا ہے, کس طرح ماحول کو ٹھیک رکھنا ہے, کتنا پروٹیسٹ کرنا ہے, کتنا پروٹیسٹ نہیں کرنا, کتنا اخلاقیات کے اندر رہ کے. ہماری کوشش یہ ہے کہ سارے ممبران کی ایک حیثیت ہے, چاہے وہ ٹریجری کے ہوں اور اپوزیشن کو. بولنے کا حق ہر ایک کے پاس ہے, تو ہم تھوڑی بہت ڈسکریشن رکھتے ہیں, مگر ہم اپنے مشاورت کرتے ہیں اپنے وپ صاحبان سے. تو ان کا رول میں یہ چاہوں گا کہ ایک ایسوسیشن جس طرح ہم اس کو روز میں لا رہے ہیں, ایک سیکٹری جنرل یا سیکٹریز کی ایک ہم یہ آرگنائزیشن یا ایسوسیشن بھی بنا دیں, تاکہ یہ لوگ ڈیلی بیسس پہ رابطے میں رہیں کہ نیشنل اسمبلی, سینٹ اور صوبائی اسمبلیوں میں کون سی ایسی چیز ہے جو دوسری اسمبلیاں نہیں کر رہی, اور ہم ایک دوسرے سے سیکھ بھی سکتے ہیں, ان کو اڈاپٹ بھی کر سکتے ہیں یا مشاورت بھی کر سکتے ہیں. ایک لنکیج بہت ضروری ہے, ہم ایک دوسرے سے لنک ہوں. انٹرنیٹ کا زمانہ ہے, کمیونیکیشن بہت آسان ہوگی. اگر ہم لنک ہو جائیں گے تو ہماری ڈیبیٹ آپ کے پاس, آپ کی ڈیبیٹ ہمارے پاس, اور جو ایشوز ہماری نظر سے نہیں گزرے ہم آپ سے اٹھا سکتے ہیں. اس کے اوپر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. ایک میں چاہوں گا ایسوسیشن آف وپس بنے, یہ لوگ آپس میں مشاورت کریں کہ کس طرح وپ کے آفس کو. ہمارے پاس وہ برٹش پارلیمنٹ کے ایک ممبر آئے ہوئے تھے, تو وہ کہنے لگے کہ جب میں نے وپ سے ملاقات کرائی, وہ کہتے ہیں مجھے پرائم منسٹر بلاتا ہے تو میں کہتا ہوں اچھا آ رہا ہوں, جب مجھے وپس بلاتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ گڑبڑ ہے. انہوں نے جو ایسا لفظ استعمال کیا کہ جی میں تو بالکل ہی, انہوں نے تو کہا تھا I tremble in my pants. Let's be very straight about it. تو وپ کا رول, اور مجھے یاد ہے میرا ایک رول ماڈل ہے سیاسی جس نے وپ بن کے پوری اسمبلی کے, ہم ان کو اسمبلی کی امی کہتے تھے, وہ سید خورشید شاہ صاحب تھے. وہ پوری اسمبلی کو, چاہے گورنمنٹ ہو اپوزیشن, ان کی عزت اس لیے ہوتی تو ہر ایک کو سپیس دیا کرتے تھے, ہر ایک کے لیے سپیس بنایا کرتے تھے. اور ابھی بھی, اور ایسے لوگ کم ہوتے ہیں جو کہ پارلیمنٹ میں ہوتے ہیں. پھر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ایک بہت امپورٹنٹ. باقی آپ کی جو کمیٹیز ہیں وہ ریکمینڈ کر سکتی ہیں. ہمارے یہ جو وپس بیٹھے ہیں ان کو پتہ ہے اچھی تجویز ہو تو جو کمیٹی جو ریکمینڈ کرتی ہے وہ ریکمینڈیشن کو امپلیمنٹ بھی یہ کرا لیتے ہیں. یہ نہیں کہ سیکٹری صاحبان ان سے باہر نکل جائیں اور اس چیز کو امپلیمنٹ نہ کریں. اور اسی طرح پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جو ہے, پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں ہمارا بیک لاگ اس لیے ہوا چونکہ تسلسل جمہوریت کا ختم ہوا, اور وہ اس کو ختم ہونے کی وجہ سے ہمارا بیک لاگ ہوا. بہت سا بیک لاگ چودھری نثار علی خان صاحب نے ختم کیا تھا, بہت سا خورشید شاہ صاحب نے کیا, بٹ وہ پھر سے پائل اپ ہو جاتا ہے. تو ہم اس کی سب کمیٹیز بنا دیتے ہیں. ایک مین کمیٹی جو کرنٹ اس کو لے رہی ہوتی ہے آڈٹ پیراز کو, اور ایک آ جاتی ہے جو پرانے سالوں کو, اور ایک آتی ہے مانیٹرنگ اینڈ امپلیمنٹ کمیٹی. میں اس کو چیئر بھی کر چکا ہوں. یہاں سے جب آتے ہیں اور سیکٹری صاحبان اٹھ کے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اب تو میری باری آئے گی سال کے بعد, تو کون دیکھے گا یہ کون سی امپورٹنٹ ہے. ہم نے یہاں پہ امپلیمنٹ کراتے ہیں کہ ہر مہینے پبلک اکاؤنٹس جو ہے منسٹری کے اندر آڈٹ کی کمیٹی کی میٹنگ ہونی چاہیے, اور ریکارڈ مانگتے ہیں یہاں پہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کہ آپ نے کی یا نہیں کیا. اگر نہ کی ہو تو بلا کے
ان کو یہاں پہ پوچھا جاتا ہے, ان کو ان کی جواب دہی کرائی جاتی ہے, اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی جو ریکمنڈیشنز آتی ہیں, جو آڈٹ پیراز ریز ہوتی ہیں, اس کی امپلیمنٹیشن ہم نے یہاں کرائی ہے, اور اربوں روپے کی ریکوری کرائی ہے, اربوں روپے کی. اور مجھے یہ پتا چلا کہ آپ کے صوبوں میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو سیریس ہی نہیں لیا جاتا, اور وہ لوگ نہیں لیتے جو نکلے ہیں کہاں سے, پارلیمنٹ کے ایکٹ سے, پارلیمنٹ کی لیجسلیشن سے. وہ منسٹریز آپ لوگوں کو سیریس نہیں لیتے. آپ ہمارا ماڈل دیکھیں, قانون سازی میں چینج کیجئے اور اس کو فعال بنائیں, تاکہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جو ہے آپ کی وہ اکاؤنٹیبلٹی کرے پچھلے سارے ادوار کی جو ابھی تک رہے. نور عالم صاحب اس کے چیئرمین رہ چکے ہیں. یہ تو اگر نہ کوئی امپلیمنٹ کرے تو جو کرتے تھے شاید میں کہہ بھی نہیں سکتا ہے. ہاں, تو اس لیے میں یہ بھی تجویز دوں گا کہ ہم جتنے صوبائی چیئرمین ہیں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے, اور نیشنل اسمبلی اور سینٹ کے ایک ممبر, ہم اس کی ایسوسیشن بھی بنائیں. لیٹ us ٹرائی اینڈ ورک آن دیٹ کہ ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ انٹیگریٹ کریں. آپ کو کہیں مشکلات آ رہی ہیں صوبوں میں, نیشنل اسمبلی اور یہ حاضر ہیں. ہم 18ویں ترمیم کے بعد, جس میں اعظم صاحب آپ بھی تشریف لائے, ہمارا پہلا ایجنڈا یہ جو ملک احمد خان صاحب نے پنجاب سے ریز کیا تھا, کچھ منسٹریاں یہاں ہیں اور زیادہ تر اس کا رول صوبے میں ہے, مگر یہاں ان کے ہونے کی ضرورت کیا ہے, اور اگر ضرورت ہے تو وہ صرف پالیسی ڈیسیجن تک ہو سکتی ہیں, وہ بھی مشاورت سے. مجھے یاد ہے بلیغ الرحمان صاحب ایجوکیشن منسٹر تھے, تو ڈفرنٹ سلیبسز صوبوں میں امپلیمنٹ ہونے شروع, انہوں نے سارے صوبوں کو اکٹھا کیا. اگر کنسنسس ہو گیا تو ضرور کریں, نہیں ہوتا تو ہم بیٹھ کے ان چیزوں پہ بات کریں, مگر ہم اس کی پراپر امپلیمنٹیشن کو بھی دیکھیں. ہم کچھ ایسے ڈیسیجنز لیں جس میں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کے بیٹھ کے جہاں کہ ہم بہتری لا سکیں. مجھ سے پوچھیں تو میں کہوں گا اکانومی ہمارا مسئلہ ہے, ان امپلائمنٹ ہمارا مسئلہ ہے, کلائمیٹ بہت بڑا. میں نے 2022 کا فلڈ قریب سے دیکھا, وہ اتنی تباہی تھی کہ شاید کسی جنگ میں اتنی تباہی نہ ہوئی جتنی وہ تباہی ہوئی تھی. ہمیں اس کو سیریسلی دیکھنا ہے. ہمیں اس طرح کے بے شمار ایشوز ہیں جس کے اوپر فوکسڈ, اور میں یہ کہوں گا جو سپیکرز کانفرنس ہوگی وہ تو 1 سال میں ہوگی, مگر ہمیں 3-4 مہینے کے بعد سب کو بیٹھ کے, کچھ نہ بھی کرنا ہو تو صرف برین سٹارمنگ جسے کہا جاتا ہے کریں. پھر ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ہاؤس میں لوگوں کو, میں جب 2013 میں سپیکر بنا, اب 6 دفعہ اسمبلی کا ممبر بننے کے بعد, 3 دفعہ سپیکر بننے کے بعد, میں یہ سوچتا ہوں کہ کمی بیشی رہ گئی یہ سال 6 مہینے میں کر جائیں, تاکہ کم از کم یہ تو کوئی رہ نہ جائے, اور وہ آپ کی مشاورت کے ساتھ. تو جب میں 2013 میں بنا تو تب بھی اپوزیشن میں پوری پیپلز پارٹی تھی, پی ٹی آئی تھی, MQM تھی, جماعت اسلامی تھی, JUI, تو بڑی تگڑی اپوزیشن تھی. تو میں نے اس کرسی پہ بیٹھ کے سب سے جو اہم چیز سیکھی اور سوچی, میں آیت الکرسی, درود شریف, الحمد شریف اور چاروں کل پڑھ کے جاتا ہوں اندر, اور وہاں بھی پڑھ لیتا ہوں. اور کم بولنا جو ہے نا, وہ سپیکر کو بہت چیزوں سے بچا دیتے ہیں. میں بولتا کم ہوں, رسپونڈ کم کرتا ہوں, اور درگزر کرتا ہوں. مجھے کہتے ہیں کہ جی میں شاید طبیعتاً ایسا ہوں, میں بھی انسان ہوں, کبھی کبھار غصہ آ جاتا ہے. ایک دن بڑی انٹرسٹنگ چیز ہوئی, مجھے محترم شاہ محمود قریشی صاحب کہنے لگے کہ میں نہیں سپیکر مانتا, ایاز میں نے یہ کرنا ہے. وہ پوری گورنمنٹ کوئی 250 لوگوں کی وہ کھڑی ہو گئی. میں نے کہا, بلکہ پیپلز پارٹی بھی کھڑی ہو گئی, اور وہ کہ یہ نہیں کرنا. تو میں نے کہا یہ میرے اور ان کے درمیان ہے, یہ آپ پلیز اس کے بیچ میں مت چڑھیں, میں جانوں اور وہ جانے. وہ بات ہوئی, ختم ہو گئی, اس کو ایشو نہیں بننے دیا. سو ہم جتنا اوائڈ کریں گے چیزوں کو ایشو بنانے کا, اتنی ہمارے لیے آسانی رہے گی. اور ہمارے دروازے کھلے, آپ سب کے بھی مجھے پتہ ہے, اور یقین بھی ہے اور پتہ بھی ہے کہ آپ سب کے دروازے کھلیں. اور اس لیے کہ آپ کے پاس, آپ جس منصب پہ بیٹھے ہیں,
اس منصب کا امتحان بھی بہت زیادہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو کس طرح چلاتے ہیں۔ جج کا منصب جو ہے اور سپیکر کا منصب جو ہے اس کی پکڑ زیادہ ہوگی، اس لیے کہ منصف کی کرسی پہ بیٹھ کے یہ بہت مشکل کام ہو جاتا ہے۔ میرے دل میں اتنے راز ہیں، اگر میں بتاؤں تو بہت سے دوستوں کو ٹکٹ بھی نہ ملے، اتنے 2013 سے 18 اور اب بھی راز ہیں، مگر یہ وہ راز ہیں جو کسی نے بھروسہ کر کے میرے سے باتیں کی ہیں۔ اور میں تو یہی کہوں گا کہ ہم اس سپیکرز کانفرنس کی تھیم ہی رکھیں، ایک دوسرے کو برداشت کرنا، ایک دوسرے کی عزت کرنا۔ ہم ضرور پرفارمنس کے اوپر بات کریں، ہم ایشوز کے اوپر بات کریں، ہم ذاتیات تک نہ جائیں۔ کسی کی ذات کے اوپر ہٹ کرنا جو ہے وہ مشکل ہے، اور اس میں میرے وپس مجھے ہر طرح کی سپورٹ دیتے ہیں۔ یہ اپنے ممبران کی سرزنش بھی کرتے ہیں، ان کو روکتے بھی ہیں، اور ان کو مجھے کہتے ہیں کہ مت بولنے دیا جائے۔ تو ذمہ داری تو ہمارے اوپر زیادہ ہے، امتحان بھی زیادہ ہے۔ اب پہلے ہی دیکھیں نا، آتے ہی پچھلے 4 سال کا حساب دینا پڑ گیا۔ اب جرمانہ جو ہوگا وہ بھی میرا خیال ہے کانفرنس میں کیا جائے گا۔ تو آگے سے کوشش کریں گے، انسان اصلاح تو ہمیشہ کرتا ہے، اور میں بھی چاہوں گا کہ میں بھی اصلاح کروں، ہم سب اصلاح کریں۔ اور میں 2002 میں پہلی دفعہ پارلیمنٹ میں آیا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اب تک کنٹینیوس آ رہا ہوں۔ مجھے نہیں پتا کہ کوئی ایسا ممبر ہو 2002، 8، 13، 15، 18 اور 24 میں جس سے میری ناراضگی ہو کسی سے۔ میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی ایک بھی ہوگا۔ اور میں ایک چیز کا احساس کرتا ہوں کہ جو ایکس ایم این اے ہے، میری میٹنگ ہو یا نہ میٹنگ ہو، میرے دروازے اسی طرح کھلے ہونے چاہیے ایکس ایم این اے کے لیے جس طرح میرے دروازے اپنے ایم این ایز کے لیے کھلے۔ ان کو احساس نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اب یہاں نہیں آ سکے۔ اور اگلی چیز جو میں کہنا چاہوں گا، پپس کو ہم نے میں ون آف دا فاؤنڈر ممبرس تھا 2003 میں پپس کے بورڈ پہ۔ پپس کو ہم نے اس دفعہ بہت اچھا یوٹیلائز کیا، اور پپس نے ہمیں بہت سپورٹ بھی کیا۔ ہمارے جو پروگرامز ہیں، کورسز ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ ریگولر ایک فیچر بن جائے کہ ہم لوگ پپس کے لیے کورسز بنائیں، اور وہ جوائنٹ کورسز کیا جائیں۔ جب سارے صوبے کے ممبران پپس میں آئیں گے اور وہاں ایک جگہ بیٹھ کے کریں گے، تو آپ یہ دیکھیں کہ انٹر پروونشل ہارمنی اور تلخیاں کتنی کم ہوں گی۔ یہ بہت ضروری ہے کہ پپس میں ہم جوائنٹ کورسز بنائیں، ان کورسز کو یہ امپلیمنٹ کریں۔ ہم نے تو جو پروموشنز کرنی تھی اپنی، ہم نے بغیر نام کے نمبر لگا کے پپس کو دے دیے تھے، پپس نے ٹیسٹ کیا، ٹوٹل ٹرانسپیرنٹ۔ اور ہم نے جتنی پروموشن کی، ہمارے پاس ایک ایپلیکیشن نہیں آئی کہ میرا ٹیسٹ غلط ہوا یا میں آؤٹ آف ٹرن ہوا۔ ہم نے سارا اپنا سسٹم بنا لیا ہے، ریکروٹمنٹ کا پالیسی، اور ریکروٹمنٹ کے علاوہ میں نے تو کہا کہ اسپیکر کی کوئی ڈسکریشنری پاور نہیں ہونی چاہیے، یہ آپ کی مرضی ہے، میں نے ختم کر دی۔ ڈسکریشن نامی چیز ہی کچھ نہیں، مشاورت ہونی چاہیے۔ میری فائنانس کمیٹی ہے، میں اس سے مشاورت کرتا ہوں، اور میری ہینڈ پک نہیں ہے۔ میں نے جو سب سے ڈیفیکلٹ لوگ ہیں، جو چیف ویپ ہیں پی ٹی آئی کے، وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جو بولتے یہ بات کرتے ہیں۔ وہاں سید نوید قمر صاحب ہیں، میں اپنی ہینڈ پک اپنے دوستوں کی بنا لیتا، جو آتے جو میں کہتا ہوں کر دیتے۔ میں نے یہ نہیں کیا۔ انسٹیٹیوشن بلڈ کرنا ہے ہم نے ایک دفتر کو نہیں بلڈ کرنا، انسٹیٹیوشن کو بلڈ کرنا ہے۔ سو ہم لوگ، ذمہ داریاں ہمارے اوپر ہیں، ہم نے اپنا رویہ کیسا رکھنا ہے، ہم نے ماحول ٹھنڈا کرنا ہے، ہم نے یہ جو تلخیاں آج کل ہیں ہوا میں، اس کے لیے ہم نے مل جل کے کام کرنا ہے۔ اور میں بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ رستے اس کے بناتا ہے جن کی نیت ٹھیک ہوتی، ارادہ ٹھیک ہوتا ہے، جو دل میں ہوتا ہے وہی باہر اندر جو ہے وہی باہر ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ رستے بھی بناتے ہیں۔ تو آئیں ہم مل جل کے ملک میں ہونے والی تلخیوں کو کم کرنے کی کوشش کریں، آئیں ہم مل جل کے پارلیمنٹ کو ایشوز جو ہیں ہمارے ملک کے ان کو ڈسکس کرنے کے لیے کریں۔ ہم ایک دوسرے کو کوئی جونیئر سینئر نہ سمجھیں۔ میری نظر میں آپ لوگوں کی وہی حیثیت ہے جو ہماری، آپ بھی الیکٹڈ ممبران ہیں، اسی طرح نیشنل اسمبلی اور سینٹ کے بھی ممبران الیکٹڈ ہیں۔ ہماری یونٹی ایک میسج دے گی پورے قوم کو، امید کی کرن ایک دے گی
کہ ہم مل جل کے بہتری لانا چاہتے ہیں، اور ڈائلاگ ہی ضروری نہیں کہ ہر چیز کا فیصلہ ہو جائے، ضروری نہیں کہ ہر شرط مانی جائے، مگر بیٹھ کے بات کرنا یہ جمہوریت کا حسن بھی ہے، اور یہی میں نے یہ 6 پارلیمنٹس جو گزاری اس میں سیکھا ہے۔ اور میرے پاس تو ایک ہی چیز ہے دینے کو، وہ میں بہت دیتا ہوں، اور وہ ہے عزت۔ اگر ہم ایک دوسرے کے لیے عزت کر لیں گے، عزت دے دیں گے، تو کوئی بھی ہمارا ممبر جو ہے وہ فیل نہیں کرے گا کہ ہم نے کسی کو ڈسکریمنیٹ کیا، ہمیں سب کو ایک جیسا ٹریٹ۔ میں آپ سب اسپیکر صاحبان کا، آپ کے سیکریٹریٹس کا، آپ کے سیکرٹری صاحبان کا، سیکرٹری جنرل صاحب آپ کا، سینٹ کا، آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ابتدا رکھ دی، بنیاد رکھ دی۔ ہم اوور رن تو ضرور کر گئے، مگر ہم کوشش کریں گے یہ 2 دنوں میں کوئی ایسی تجاویز دیں، ہر صوبے نے اپنی تجویز دی ہے، ہم اس پہ ڈسکس کریں گے، یا سب اگری کریں گے یا ان کو منا لیں گے، مگر جو تجاویز ہیں وہ سب پارلیمنٹ اور جمہوریت کی بہتری کے لیے۔ تو میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، اور امید رکھتا ہوں کہ یہ دو دنوں میں جو نتائج نکلیں گے اس کی امپلیمنٹیشن کی بھی کوئی کمیٹی بنا دیجیے گا سیکرٹری صاحبان کا، تاکہ ہم اس کو مانیٹر کر سکیں کہ ہم نے جو ڈیڈ لائنز دی تھیں وہ کتنے دن کی ڈیڈ لائنز دی تھیں، اس کا ٹائم لائنز کیا تھے، اور اس کی امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے۔ بہت مہربانی، شکریہ۔ 18ویں 2 روزہ سپیکرز کانفرنس پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں جاری۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کانفرنس کی صدارت کر رہے ہیں، اور انہوں نے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ تمام سپیکرز کو کانفرنس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہماری ہر کانفرنس اور